جنوبی پنجاب کی فضا سانس لینے کے لیے خطرناک آلودہ ترین شہروں میں رحیم یار خان کا پہلا نمبر۔ فضا میں آلودگی کی شرح 299 پوائنٹس ریکارڈ۔ بہاولپور 285، ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 277 پوائنٹ ریکارڈ۔ سرگودا، بہاول نگر اور مظفر گڑھ کی فضا میں آلودگی ہے، شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے ہیں۔ آلودہ ترین شہروں میں رحیم یار خان کا پہلا نمبر ہے۔ فضا میں آلودگی کی شرح 299 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی، جبکہ بہاولپور 285، ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 277 پوائنٹس ریکارڈ۔ سرگودا، بہاول نگر اور مظفر گڑھ کے فضا بھی آلودہ، شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے۔ بہاول نگر کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ آلودہ ہو گیا۔ جنوبی پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہے۔ رحیم یار خان آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے۔ رحیم یار خان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 299 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بہاولپور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 285 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ملتان کی بات کی جائے تو ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 277 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خانیوال کا ایئر کوالٹی انڈیکس 187 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ سرگودا کا ایئر کوالٹی انڈیکس 157 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں بہاول نگر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 181 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ راجن پور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 174 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور اگر مظفر گڑھ کی بات کی جائے تو مظفر گڑھ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 184 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب بات کریں گے اسموگ کی۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ کی ملتان میں کارروائیاں۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر محمد سیف کا کہنا ہے رواں ماہ اسموگ کا سبب بننے والے 25 بھٹوں کو مسمار کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے مہر عمران۔ جی مہر عمران، بتائیے گا کیا تفصیلات اس حوالے سے؟ جی بالکل، بات کریں گے۔ موسم سرما شروع ہو چکا اور اس حوالے سے سموگ بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ اس سموگ سے بچاؤ کے حوالے سے کون کون سی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور ضلعی انتظامیہ ملتان اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا کہیں گے سموگ کے اوپر؟ رواں سال کیا کارروائیاں کی گئیں، کیا کارروائیاں بنتی ہیں، اور شہریوں کو کیا میسج دیں گے اس سموگ سے بچاؤ کے حوالے سے؟ ہاں جی، دیکھیں جیسے سردیوں کا موسم آ رہا ہے، اسموگ کا جو ایک درینہ مسئلہ ہے ہمارا وہ ایک بڑی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اس سلسلے میں رواں سال سب سے زیادہ جو ان پہ کارروائی ہوئی وہ آپ کے اینٹوں کے بھٹے تھے، کیونکہ اینٹوں کے بھٹوں کا جو دھواں ہے وہ اسموگ کا بہت بڑا وجہ ہے جس کی وجہ سے اسموگ ہوتی ہے۔ تو رواں سال ضلع انتظامیہ نے محکمہ ماحولیات کے ساتھ مل کے اراؤنڈ کوئی 2000 بھٹوں کی انسپیکشن کی ہے، جن میں سے ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ انہوں نے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ ہونا ہے، اور الحمدللہ ہمارے بیشتر جو بھٹے ہیں وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن بعض اس کے علاوہ بھی ہم نے کوئی اراؤنڈ 90 کے قریب جو بھٹے ہیں وہ ہم نے سیل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ 25 بھٹے جو ہیں وہ ہم نے مسمار کیے ہیں، اور کوئی 270 اس کے اوپر FIRs دی گئی ہیں بھٹوں کے اوپر، اور ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو 9 لاکھ کے قریب ہم نے ان پہ جرمانہ بھی کیا۔ کیا سمجھتے ہیں بھٹوں کا یہ دھواں کتنا زہریلا ہوتا ہے اور کس طرح اس صحت کو خراب کر رہا ہوتا ہے؟ جی بالکل، بھٹوں میں جو کوئلہ اور جو راک اپنا جو پتہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی سیک بنانے کے لیے، وہ ظاہر سی بات ہے کاربن مونو آکسائڈ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور یہی جب پارٹیکلز ہوا جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس میں جب ٹراپ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اسموگ کا جو ہے وہ نیچرل فینومینا نظر آتا ہے، اور جب یہی جو ہوا ہے جب انسان اپنے پھیپھڑوں میں لے کے جاتا ہے تو اس سے کئی وبائی امراض جو ہے نا وہ جنم لیتے ہیں۔ جی بالکل، اس حوالے سے میسج بھی دیا جا رہا ہے دھواں والی جو جتنی بھی چیزیں ہیں، دھواں جلانے اور خاص طور پر بھٹوں کا جو ایک سلسلہ ہے، جو زہریلا دھواں، کالا دھواں جو صحت کو خراب کر رہا ہوتا ہے، فوری طور پر اس کو ضرورت ہے۔ جی مہر عمران، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حکومت پنجاب کے دعووں کے باوجود صحت کی سہولیات نہ پید۔ بہاولپور میں نچلی سطح پر دی جانے والی طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر 58 رورل ڈسپنسریز میں سے 33 ڈسپنسریز بند ہونے کا انکشاف۔ 33 رورل ڈسپنسری سے جزوی طور پر دی جانے والی میڈیکل سروسز بھی بند۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے طاہر جویان۔ آگاہ کیجیے طاہر۔
بالکل جی، اب بات کریں بہاولپور میں قائم ڈسپینسریز کی تو ایک طرف تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، دوسری طرف جو وہاں پہ ڈاکٹرز کی تعیناتی تھی ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور کچھ ایسی ڈسپینسریز بھی ہیں جن کو مکمل طور پر نان فنکشنل بھی کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں DHO PS سر، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ گراس روٹ لیول کی ڈسپینسریز تھیں، عام لوگوں کی دسترس میں تھیں، تو اب ختم کیا جا رہا ہے میڈیکل آفیسرز کی پوسٹ کو بھی، اور ساتھ ساتھ جو سہولیات ہیں وہ بھی ختم کی بہاولپور میں جو یہ 58 ڈسپینسریز ہیں RDs، ان پہ میڈیکل آفیسرز کی پوسٹ سینکشن تھی ہی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان کو بھی کوئی ختم نہیں کیا گیا۔ اور جو نان فنکشنل ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں ہمارے جو ڈسپینسرز ہیں وہ جن کی ایج 60 ایئرس کراس کر گئی ہے، تو ہماری نیو ریکروٹمنٹ ابھی اگر ان پہ ہو جائے گی تو وہ بھی ہماری فیلڈ ہو جائیں گی اور فنکشنل ہو جائیں گی، تو وہ ڈیو ٹو مطلب شارٹیج آف سٹاف تو وہ ہمیں ڈسپینسر اگر ہائر کر لیے جاتے ہیں تو پھر فنکشنل ہو جائیں گی۔ باقی 25 فنکشنل ہیں، وہ بیسک سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ البتہ ہمارے پائپ لائن میں ہے، پنجاب پولیس کمیشن کے ایگزامز چل رہے ہیں، تو آئی تھنک گورنمنٹ کا اچھا انیشیٹو ہے، اس کو ٹاپ پریورٹی پہ لے کے چل رہے ہیں۔ جیسے یہ پروسیس انٹرویو کا مکمل ہوگا تو میرے خیال میں یہ جو شارٹیج کا ایشو ہے ڈاکٹرز کی شارٹیج کا، تو یہ پورا ہو جائے گا۔ پورا ہو جائے گا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 25 جو ہیں وہ فنکشنل ہیں، اور باقی جو میڈیکل آفیسرز ہیں ان کی تعیناتی جو ہے وہ ان پروسیس ہے، اور کبھی اس حوالے سے فوکس کرنا چاہیے۔ جی طاہر جویا، بہت شکریہ آپ کا۔ 25 فنکشنل ڈسپینسریز میں بھی بیشتر عملہ مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد ریٹائرڈ، 25 فنکشنل ڈسپینسریز میں سے بیشتر ڈسپینسریز پر جزوی سروسز جاری ہیں۔ SDO انڈسٹریل اسٹیٹ سب ڈویژن نے چارج سنبھال لیا، آفس عملے کی جانب سے گلدستے پیش کیے گئے، پرتپاک استقبال کیا گیا۔ SDO انڈسٹریل اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ انڈسٹریل سب ڈویژن کے پروگریسو لائن لاسز پہلے سے 6% ہیں۔ مزید جانیں گے رانا بلال سے۔ جی بلال، آگاہ کریے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو انڈسٹریل اسٹیٹ سب ڈویژن میں نئے تعینات ہونے والے SDO سعود احمد نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے۔ باقاعدہ طور پر چارج سنبھالنے پر ملازمین کی جانب سے استقبال بھی کیا گیا پراپر طریقے سے، اور اب جو ہے کیا پلان ہوگا، انڈسٹریل اسٹیٹ سب ڈویژن جو ہے ملتان کی سب سے بڑی سب ڈویژن ہے، لائن لاسز کو کس طرح کم کیا جائے گا، ریکوری کو کس طرح بہتر کیا جائے گا انڈسٹریل اسٹیٹ سب ڈویژن کی، اور کس طرح جو ہے وہ ٹیم ورک کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا، اور کیا حکمت عملی اپنائیں گے SDO انڈسٹریل اسٹیٹ سب ڈویژن سعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ سب ڈویژن کے جو لائن لاسز ہیں وہ پروگریسو پہلے بھی 6% پہ ہیں، مطلب یہ کہنے کا کہ ہمارے لائن لاسز بہت کم ہیں، کہ جو ٹیکنیکل لاسز تقریباً 5% ہوتے ہیں، تو ایک سال میں اگر پروگریسو ہمارے 6% ہیں، اٹ مینس کہ ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو لاس ہے وہ تقریباً 1% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ تو اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایس صاحب نے جو ہمیں تعینات کیا اور جو ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں ان کے مطابق کوشش کریں گے کہ اس کو مزید کم کرنے کی اور سسٹم کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، انڈسٹریل اسٹیٹ سب ڈویژن کے ایسے فیڈرز جہاں پر لائن لاسز زیادہ ہیں یا بجلی چوری زیادہ ہو رہی ہے، کس طرح وہاں پر جو ہے وہ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا؟ اب تو رینجر بھی ساتھ مل کر اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جو ہے وہ میپکو کے ساتھ، میپکو انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپریشن کر رہے ہیں، آپ کی کیا حکمت عملی اس میں ہوگی؟ جی، حکومت کی یہ بہت اچھی کوشش ہے، کاوش ہے کہ انہوں نے رینجرز کو ہمارے ساتھ ڈپیوٹ کیا ہے تاکہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہائی لاس فیڈر ہیں ان کو کوشش کریں کہ ان کے اوپر جتنے PC میٹرز ہیں ان کو ریپلیس کریں، جو ڈیفیکٹیو میٹرز ہیں ان کو ریپلیس کریں، اور رینڈملی چیکنگ کر رہے ہیں، جتنے بھی بجلی چور ہیں ان کو پکڑ کے ان کے خلاف ہم FIRs بھی کروا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے جرمانے ہیں وہ بھی ہم ان سے پے کروا رہے ہیں۔ کی بنیاد پر جو ہے وہ سعود احمد انڈسٹریل اسٹیٹ سب ڈویژن کے SDO ہمارے ساتھ موجود تھے۔ روزانہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے 11 بجے سے لے کر صبح 1 بجے کے درمیان جو ہے وہ کنزیومرز آ کر اپنے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور مسئلے حل بھی کروا سکتے ہیں۔ ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ صارفین کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، اور CEO میپکو اور SC ملتان سرکل امجد نواز بٹی کی ہدایت پر جو ہے وہ یہ کام کیا جا رہا ہے، خاص طور پر بجلی چوروں کے خلاف جو ٹف ایریاز ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ سب ڈویژن میں، وہاں پر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر FIA، پولیس اور اس کے ساتھ رینجرز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف FIRs کا اندراج بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بھاری جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ بجلی جو چوری ہو رہی ہے اس کی روک تھام کو روکا جا سکے۔ جی رانا بلال، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ پر تعینات جسٹس صاحبان کے اعزاز میں چائے کا اہتمام۔ جسٹس محمد سرفراز ڈوگر نے وکلا سے خطاب میں کہا، عدالتوں میں قانون کے دائرے میں رہ کر سائلین کو
بھرپور انصاف دیا۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ پر تعینات ججز کے اعزاز میں چائے کا اہتمام کیا گیا۔ ججز کے لیے ہائی کورٹ بار کی جانب سے چائے پر مدعو کیا گیا۔ چائے کی دعوت میں جسٹس محمد سرفراز ڈوگر کی شرکت۔ حاصل پور میں سائلین کو بہترین سہولیات کی فراہمی کا مشن، سب رجسٹرار آفس میں وراثتی انتقال، جائیداد کی خرید و فروخت کا عمل جاری۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے ملک عبدالرشید۔ جی بالکل ایسا ہے کہ میں اس وقت حاصل پور سب رجسٹرار آفس کے باہر موجود ہوں، جہاں پر آنے والے سائلین جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے جانتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا آپ کیا کروانے کے لیے آئے ہیں اور کیسے کام ہو رہا ہے آپ کا؟ تحصیلدار صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ہم بہت ہیلپ کرتے ہیں، کام جو بھی ہمارا کام ہو متعلقہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ سارے دی ہیلپ کر رہے ہیں، ایمانداری دے نال بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے کام کیا جا رہا ہے۔ جی آپ یہ بتائیے گا آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ ونڈا بنوانا ہے سر، بہت ہیلپ ہماری کر رہے ہیں، نہ کوئی رشوت ہے نہ کچھ لے رہے ہیں، ہمارا بھی بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے سب رجسٹرار آفس میں آئے سائلین کا موقف جانا، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے وراثتی انتقال کروانا ہو یا ونڈا کروانا ہو، ایسن طریقے سے سب رجسٹرار صاحب ایسن طریقے سے تمام عوامی مشکلات کا ازالہ کر رہے ہیں اور عوام جو ہے آنے والے سائلین سب رجسٹرار صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالرشید۔ نمل یونیورسٹی ملتان میں انٹر کالجز مقابلوں کا انعقاد، کھیلوں اور تخلیقی سرگرمیوں کے دلچسپ مقابلے، طلباء و طالبات کی مقابلوں میں شرکت، پینٹنگ، ای گیمنگ، تقاریر اور مباحثے، بیڈمنٹن کے مقابلے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں شکیل سلطان۔ جی شکیل۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں انٹر کالجز کمپٹیشنز کروائے گئے ہیں اور مختلف نجی کالجز سے طلباء و طالبات نے دلچسپ مقابلوں میں شرکت کی ہے، اور ہمارے ساتھ نمل کیمپس ملتان کے ڈائریکٹر ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسد رضا صاحب موجود ہیں، جن کی قیادت میں یہ تمام تر سرگرمیاں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سر، کتنے کمپٹیشنز ہوئے، اسٹوڈنٹس نے کس طرح پارٹیسپیٹ کیا، آپ نے خود انعامات بھی تقسیم کیے، کس طرح دیکھ رہے ہیں ملتان کے ٹیلنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Basically, I'm so happy today that Namal has taken an initiative to inculcate mental and physical health progression amongst the students of all the colleges of Multan. So what we did is that we organized the literary competitions also, we organized the sports competitions also, and the aim was to create a healthy environment in the city, in the students. And I'm so happy to see such a zealous sort of participation from all the colleges. We conducted this last year also, last year also, and this year also. Now it has become a permanent feature of us, and inshallah we will keep doing it for a betterment and better growth and grooming of our students, which are going to be part of our next generation inshallah ta'ala, and we are committed for that. میڈم، ایک ہی چھت تلے ہم نے دیکھا طلبہ بھی مختلف سرگرمیوں کا انعقاد یہاں پہ کیا گیا ہے، بڑا اچھا ماحول بنا، کیا کہنا چاہیں گی پازیٹیو انوائرمنٹ کے حوالے سے؟ Yes, we are very happy. Actually, Namal is all the time very dedicated towards the grooming of the students. So along with the academics, we all the time give the equal importance to the co-curricular and extracurricular activities. And every year we conduct this inter-colleges competition to give the opportunity to maximum students of different institutions of Multan. And inshallah, we will increase this. We will multiply the games and colleges also, inshallah. نمل کے زیر اہتمام ہر سال یہ مقابلے کروائے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے۔ آج بھی یہاں مختلف کالجز کے اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا، جس میں پینٹنگ، ای گیمنگ، سپورٹس کے کمپٹیشنز ہوئے اور جیتنے والے طلباء کو سرٹیفکیٹس اور انعامات بھی دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔